خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج من النار ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، میں نے آپ کی خدمت میں سورۃ الجمعہ پارہ 28 کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں اور فرامین نبوت میں سے ایک فرمان عالی شان نقل کیا ہے
رب ذوالجلال کے دربار ذی جلال با کمال لازوال میں دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے محض اپنی رضا کے لیے حق سچ کہنے اور طرفین کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی ہماری نشست کا موضوع ہے جمعہ کے مسنون اعمال اور فضیلتیں۔ ہفتے کے اندر ایک دن ہے جسے جمعہ کا دن کہا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے اسے عروبہ کا دن کہا جاتا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا نام رکھا یوم الجمعہ، اور اس کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے۔ مسلمان جامع مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے۔ چونکہ شومی قسمت ہم لوگ اسلامی نظام سے محروم ہیں، نہیں تو اسلامی نظام کے اندر جمعے کی حکمت یہ ہے کہ جمعہ پڑھانے والا وقت کا امیر المومنین ہوتا تھا، جمعہ پڑھانے والا علاقے کا گورنر ہوتا تھا، اور وہ جمعے کے واعظ کے اندر لوگوں کی دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے رہنمائی کرتے تھے۔ تو جمعے کا دن بڑی فضیلت والا دن ہے، خیر الایام، افضل الایام۔ جس طرح اللہ تعالی نے نبی تو بہت بھیجے لیکن سارے نبیوں کا بادشاہ ہے میرا اور آپ کا نبی، امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح مہینے بہت ہیں لیکن سارے مہینوں میں سے افضل مہینہ ہے رمضان المبارک کا۔ راتیں بہت ہیں لیکن ساری راتوں میں سے افضل ترین رات ہے لیلۃ القدر کی۔ کتابیں بہت ہیں لیکن ساری کتابوں میں سے افضل کتاب وہ قرآن مقدس ہے۔ اولیاء بہت ہیں لیکن سارے اولیاء میں سب سے افضل وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی طرح ہفتے کے اندر 7 دن ہیں، لیکن ان 7 دنوں میں سب سے افضل دن وہ جمعے کا دن ہے، اور جمعے کا دن وہ جمعے کی اس اجتماعیت اور اس اجتماع کی وجہ سے افضل ہے، جس کی حدیث مبارکہ میں بڑی فضیلتیں ہیں۔ جمعے کے دن کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے جمعہ کے نام پر ایک سورت اتاری جس کا نام ہی سورت الجمعہ ہے، اور اس سورت کے اندر میرے رب نے ایک اعلان فرمایا ہے۔ آج مسلمان جمعے کی اذان ہو گئی، بیٹھا ہے اپنی دکان پر، جمعے کی اذان ہو گئی، بیٹھا ہے اپنے ڈیرے پر، اپنے گھر میں بیٹھا ہے، جمعے کی اذان ہو گئی، تجارت میں مصروف ہے، کاروبار میں مصروف ہے، جمعے کی اذان، اللہ کا بلاوا آ گیا، پھر بھی بیٹھا ہے اپنی گپ شپ کے اندر۔ اگر ہم واقعی مسلمان ہیں تو میرے عزیز آج سن ذرا میرے رب نے کیا اعلان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو،
اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو سن لو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، مسجد کے اندر مؤذن اذان دے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، لوگو آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، لوگو آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، لوگو آ جاؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، لوگو آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ پھر اعلان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اذا نودی للصلاۃ، جمعے کی نماز کے لیے ہمیں مؤذن نہیں بلاتا، بلکہ کون بلاتا ہے؟ اللہ بلا رہا ہے۔ 5 وقت دن میں اذان ہوتی ہے، یہ دعوت مؤذن کی طرف سے نہیں، یہ بلانا مؤذن کی طرف سے نہیں، بلکہ اللہ خود بلا رہا ہے۔ او میرا بندہ، تجھے میں نے ایک قطرے سے پیدا کیا، او میرا بندہ، تیری ماں کے پیٹ میں اللہ نے تیری شکل و صورت بنائی، او میرا بندہ، تیری ماں کے پیٹ میں نے تیرے اندر روح ڈالی، او میرا بندہ، تیری ماں کے پیٹ کے اندر میں نے تیری خوراک کا بندوبست کیا، او میرا بندہ، میں رب تجھے دنیا کے اندر لے کے آیا، دنیا میں تیرے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا، دنیا کے اندر تجھے صحیح آزاد دیے، تجھے صحت دی ہے، تجھے میں اللہ نے رہنے کے لیے مقام دیا ہے، تجھے میں نے اولاد دی ہے، اب نہ شکرانہ بن، نہ شکرانہ بن۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، میں تجھے روزانہ 5 دفعہ بلاتا ہوں، تو میرے بلانے پہ نہیں آتا، تجھے اگر کوئی چیئرمین صاحب بلا لے، تجھے کوئی نمبردار بلائے، تجھے کوئی تھانے کا ایس ایچ او بلائے، تجھے کوئی ایم پی اے بلائے، تجھے کوئی ایم این اے بلائے، تجھے کوئی چودھری بلائے، تجھے کوئی سردار بلائے، تجھے کوئی وڈیرا بلائے، تجھے کوئی مالدار بلائے، تجھے کوئی اپنی شادی پہ بلائے، تو وقت سے پہلے جا کے بیٹھ جاتا ہے، 2 گھنٹے شادی کے کھانوں کا انتظار کرتا ہے، کیوں جی فلاں نے بلایا ہوا ہے، اب جانا تو پڑے گا، وہاں جا کے بیٹھنا بھی پڑے گا، وقت دینا پڑے گا۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، تجھے ان سب کے بلاوے کا حیا ہے، میری دعوت کا حیا کر، میں اللہ جب تجھے بلاؤں تو فاسعوا الی ذکر اللہ، تو چل پڑا کرو اللہ کے ذکر کی طرف۔ کیا مراد ذکر سے؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعے کی اذان ہو جائے، پہلی اذان، تو فوراً کاروبار بند، سارے کام ختم، آ کے بیٹھ جاؤ مسجد میں، اور مسجد میں اللہ کا ذکر سنو، مسجد میں اللہ کی توحید کے تذکرے سنو، واعظ سنو، مسجد کے اندر آ کے باجماعت نماز پڑھو جمعہ کی، وذروا البیع، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن آج افسوس، جمعے کی نماز کا وقت ہے، شادی ہال کھلے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ جمعے کی نماز چھوڑ دیتے ہیں شادیوں کی وجہ سے، جمعے کی نماز کا وقت ہوتا ہے، بازار کھلا ہوتا ہے، میں نہیں کہتا، میرے رب کا اعلان ہے، وذروا البیع، اے بندہ اگر تیرے اندر ایمان ہے،
تو خیال کر جب جمعے کی اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ دے، تجارت چھوڑ دے، کام کاج چھوڑ دے، وزر البیع۔ اس لیے علماء نے قول کیا ہے، وہ کہتے ہیں جب پہلی اذان ہو جائے جمعے والے دن، اس کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے، اس کے بعد تجارت کرنا حرام ہے، اس کے بعد لین دین کرنا حرام ہے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے، تم جمعے کے لیے چل پڑے، رستے کے اندر دونوں ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو، ایک رستے پہ چل کے آ رہے ہو، جمعے کی طرف آتے ہوئے اگر تم آپس میں کاروبار بھی کر لو، کوئی سودا بھی کر لو، اور جمعے کی طرف بھی آ رہے ہو، وہ جمعے سے وہ تمہیں روک نہ رہا ہو، یہ تو جائز ہے۔ لیکن اگر ایسا کاروبار اور تجارت لین دین جو تمہیں جمعے سے روک رہا ہے، دکان سے نکلنے سے روک رہا ہے، تو وزر البیع، اللہ کہتا ہے چھوڑ دو ایسے کاروبار۔ میرا رب بڑا حکیم ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اللہ نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ تم خریدنا چھوڑ دو، اللہ نے دکانداروں کو کہا تم بیچنا چھوڑ دو، دکانیں بند کر دو، کیونکہ دکاندار جب جمعے کی اذان کے ساتھ دکان بند کر دے گا تو خریدنے والا کہاں سے آ کے خریدے گا؟ اللہ یہ تو نقصان ہوگا۔ فرمایا نانا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، میں اللہ کہہ رہا ہوں کاروبار چھوڑ دو، جمعے کی طرف چل پڑو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہے۔ اور جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ کہتا ہے جب تم جمعے سے فارغ ہو جاؤ، جمعہ پڑھ لو، اب میں اللہ کا حکم ہے فانتشروا فی الارض، پھیل جاؤ زمین میں، کاروبار کرو تمہاری مرضی، تجارت کرو تمہاری مرضی، سودے کرو تمہاری مرضی، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کو یاد کرو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ وقت پہ آتا ہے جمعے کے لیے، اذان ہوتی ہے، مسجد پہنچ جاتا ہے، مسجد کے اندر آ کے پورا وقت دیتا ہے جمعے کی نماز کے لیے، خطبہ سنتا ہے، جمعے کی نماز پڑھتا ہے، اب جمعے کی نماز کے بعد وہ بندہ جو کاروبار کرتا ہے، اللہ اس میں 70 گنا برکت ڈال دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عراق بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جمعے کے لیے آتے، جمعہ پڑھتے، جمعہ پڑھ کے جب واپس جانے لگتے تو مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، اللہ اکبر، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، وہ صحابی مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ایک دعا کرتے۔ حافظ ابن کثیر رحم اللہ نے اس دعا کو ذکر کیا ہے، وہ صحابی کہتا اللہم انی عجبت دعوتک وصلیت فریضتک، اے اللہ میں نے تیری دعوت قبول کی، اللہ تو نے مجھے بلایا، میں بھاگ کے مسجد آ گیا، وصلیت فریضتک، اللہ تو نے مجھ پہ جمعہ لازم کیا تھا، اللہ میں نے جمعے کی نماز بھی ادا کر دی، وانتشرت کما امرتنی، اللہ اب جمعے کے بعد میں کاروبار کے لیے چل پڑا ہوں جیسے تیرا حکم ہے، ربا فرزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین، اللہ میں نے تیرے حکم پہ لبیک کیا ہے، اب میرا سوال یہ ہے فرزقنی، اللہ مجھے رزق عطا کر، وانت خیر الرازقین، اور تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے عزیز دو باتیں یاد رکھ، ہر نماز کے لیے مجھے اور تجھے بلانے والا کون ہے؟ دوسری بات یاد رکھ،
جب جمعے کے دن اذان ہو جائے اس کے بعد کاروبار تجارت لین دین حرام ہے. بند کر کاروبار، آ جا مسجد. میرے عزیز خیال کرنا ذرا، جمعے کے دن کیا کیا کام کرنے چاہیے. نمبر 1، جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے. بعض روایات میں آتا ہے واجب ہے. تو جمعے کے دن غسل کا اہتمام کر. 1 نمبر 2، مسواک کا اہتمام کر. نمبر 3، تیل لگا. نمبر 4، خوشبو لگا. نمبر 5، خوبصورت کپڑے پہن. جو کپڑے تجھے اچھے لگتے ہیں، تیرا اچھا لباس ہے، اللہ کے دربار میں آ رہا ہے، اچھا لباس پہن کے اللہ کے دربار میں آ. نمبر 6، جب تو جمعے کے لیے نکلے اور آ جائے، مسجد کے اندر پہنچے تو جو 2 بندے بیٹھے ہوئے ہوں ان کے درمیان نہ گھس، ان کو علیحدہ نہ کر، کسی کو اذیت نہ دے، کسی کو تکلیف نہ دے. تجھے جہاں جگہ ملے وہاں آرام سے بیٹھ جا. نمبر 7، جب خطبہ جمعہ شروع ہو جائے اس کے دوران بات نہ کر، خاموشی اختیار کر. یہ جمعے کے چند مسنون اعمال ہیں. اللہ تیرے نبی کا کوئی عمل برکت سے خالی نہیں. اللہ اگر ہم ان سنتوں پہ عمل کریں، جمعے والے دن غسل بھی کریں سنت سمجھ کے. آج غسل تو لوگ کر لیتے ہیں لیکن سنت سمجھ کے نہیں. غسل بھی کریں سنت سمجھ کے، باقی کام بھی کریں سنت سمجھ کے. اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ سن نبی علیہ السلام کا فرمان کیا میرے مدنی نے فرمایا اللہ غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے سنو میرے نبی کا فرمان، جو بندہ جمعے کو صحیح سنتوں اور آداب کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ 2 جمعوں کے درمیان ہونے والے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. 2 جمعوں کے درمیان ہونے والے گناہ رب معاف کر دیتا ہے. یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لو، بڑا ضروری ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب ہم وضو کرتے ہیں نا تو ہمارے وضو کے پانی کے قطروں کے ساتھ گناہ گرتے ہیں، اس کے ساتھ گناہ گرتے ہیں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے جو بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے، اس درود کی وجہ سے اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھو جہاں بھی یہ الفاظ آتے ہیں کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے. اس لیے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. کبیرہ گناہ تب معاف ہوگا جب اللہ سے توبہ کر معافیاں مانگ، تب گناہ معاف ہوگا. نیکیاں کرنے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے مراد وہ صغیرہ گناہ ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو جمعے کی ایک فضیلت ذہن میں رکھ، صحیح سنت آداب کے ساتھ جمعہ ادا کر، 2 جمعوں کے درمیان ہونے والے سارے صغیرہ گناہ اللہ معاف فرما دے گا. دوسری حدیث سنو میرے عزیز، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها رجل قائم یصلی یسأل اللہ فیہا الخیر الا آتاہ ایاہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا امتی، جمعے کے دن ایک گھڑی اور ایک وقت ایسا ہے، اس گھڑی اور اس وقت میں جو بندہ بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتا ہے. ویسے تو اللہ ہر وقت سنتا ہے، لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر دعا قبول ہونے کی
زیادہ امید ہوتی ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جب بندے کی نظر پڑتی ہے بیت اللہ پر، اللہ مجھے آپ سب کو بار بار حج اور عمرے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بیت اللہ پہ نظر پڑی، اللہ سے جو مانگے گا اللہ عطا کرتا ہے۔ اسی طرح فرض نماز کے بعد بندہ بیٹھ کے دعا مانگے، فرض نماز کے بعد جو وقت ہے یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح میرے عزیز سحری کا وقت بھی قبولیت کا وقت ہے۔ شب جمعہ بھی وہ رات خصوصاً قبولیت کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات قبولیت کی رات ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن کے اندر بھی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس کے اندر بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اب وہ کون سا وقت ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے دو قول کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ خطبے کا وقت ہے، جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے، دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے، اس وقت اس دوران بندہ دل سے جو دعا مانگتا ہے اللہ تو سننے والا ہے، دلوں کے حال جاننے والا ہے، اللہ اپنے بندے کی وہ دعا قبول کرتا ہے۔ نمبر دو، اللہ ہمیں اس عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر دو، جمعے کے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک، عصر کی نماز کے لیے بندہ آئے اور عصر کی نماز پڑھ کے واپس نہ جائے، مسجد میں بیٹھ جائے، تلاوت کرے، مسجد میں بیٹھ کے اپنے رب سے دعائیں مانگے۔ یہ جو عصر سے لے کر مغرب کا درمیانی وقت ہے، جمعے کے دن کا یہ وقت وہ مخصوص وقت ہے جس کے اندر بندہ جو دعا مانگتا ہے میرا رب اس کی وہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں ان اعمال کے اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، بڑی عجیب چیز ہے۔ اگلی فضیلت جمعے کی دن کی سن میرے عزیز، لیکن خیال کر کے سن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من مات یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ وقی فتنۃ القبر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس بندے کو جمعے کے دن موت آ جائے یا جمعے کی رات موت آ جائے، جمعے کے دن موت آ جائے یا شب جمعہ میں موت آ جائے، اس جمعے کے دن کی برکت کی وجہ سے وقیا من فتنۃ القبر، اللہ اس بندے کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی چیز ہے۔ ایک جملہ یاد رکھو، میں کہنے لگا ہوں، بعض لوگ انہیں اور ملتا تو کچھ نہیں ہے نا، وہ کہیں گے یہ اشاعت التوحید والے عذاب قبر نہیں مانتے۔ اشاعت التوحید والے کیا نہیں مانتے؟ عذاب قبر نہیں مانتے۔ خیال کرو میرے عزیز، عذاب قبر حق ہے، سارے کو عذاب قبر، اور جو عذاب قبر کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن عذاب ثواب قبر دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وہ اور جہان ہے، یہ اور جہان ہے۔ میرے رب نے قرآن میں دو مسئلے واضح کر دیے ہیں۔ پہلا مسئلہ، موت اسے کہتے ہیں کہ بندے کے بدن سے روح نکل جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ، قیامت سے پہلے روح دوبارہ لوٹ کے بدن میں نہیں آتی ہے۔ موت نام ہے روح کے نکلنے کا، قیامت سے پہلے روح لوٹ کے بدن میں نہیں آئے گی۔ اور ان دونوں کو مان کر عذاب ثواب بھی حق ہے، سوال جواب بھی حق ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں اچھا روح نہیں آئے گی تو عذاب ثواب کیسے ہوگا؟ جواب، عذاب ثواب کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ اور اگر یہی بات مان لی جائے کہ جسم ہوگا تو عذاب ثواب ہوگا، روح آئے گی تو عذاب ثواب ہوگا، تو پھر ہندوؤں کی چھٹی ہو گئی ہے
کیونکہ ہندو تو اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، نہ بدن رہا، نہ روح آئے گی، نہ ان کو بٹھایا جائے گا، نہ سوال جواب ہوگا، نہ عذاب ثواب ہوگا۔ پھر تو وہ لوگ چھوٹ گئے جن کو مچھلیاں کھا گئیں، درندے کھا گئے۔ اس لیے مسئلہ وہ بیان کر اور سمجھ جو حق اور سچ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عذاب ثواب حق ہے، لیکن اس کی تفصیل اور کیفیت کیا ہے اس کو جاننے والا کون ہے؟ عذاب قبر سے اللہ بچاتا ہے، لیکن یہاں ایک مسئلہ سمجھ رہے ہیں۔ اب حدیث آ گئی جو جمعے کی رات کو یا جمعے کے دن کو فوت ہوتا ہے، اللہ اس کو عذاب قبر سے کیا کر لیتا ہے؟ جمعے کو تو ہندو بھی فوت ہوتے ہیں، جمعے کو تو سکھ بھی فوت ہوتے ہیں، جمعے کو تو عیسائی بھی فوت ہوتے ہیں، جمعے کو تو یہودی بھی فوت ہوتے ہیں، جمعے کو تو میرے نبی کے صحابہ کو گالیاں دینے والے بھی فوت ہوتے ہیں، جمعے کو تو بتوں کے پجاری بھی فوت ہوتے ہیں۔ تو حدیث کا مطلب کیا ہے؟ قرآن دیکھے گا تو مسئلہ حل ہوگا۔ من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن۔ اور میرے عزیز خیال کر، حدیث کو سمجھ ذرا، یہ فضیلتیں اس بندے کے لیے جس کا عقیدہ ہو اللہ کی توحید والا، جس کے عقیدے میں شرک ہے، اگر وہ جمعے کے دن مرے، بیت اللہ کے اندر مرے، تب بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ جس کے عقیدے میں شرک ہے وہ جنت البقیع میں دفن ہو تب بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ جس کے عقیدے میں شرک ہے وہ لیلۃ القدر کی رات بھی فوت ہو تب بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ یہ فضیلت اس بندے کے لیے ہے۔ قرآن کہتا ہے من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن اللہ کہتا ہے جس بندے نے آخرت کا ارادہ کیا، جنت کا ارادہ کیا، اللہ کے دیدار کا ارادہ کیا، نبیوں کی ملاقات کا ارادہ کیا، ولیوں کی ملاقات کا ارادہ کیا، جنت کے حور و غلمان کا ارادہ کیا، جنت کی نہروں کا ارادہ کیا، لیکن صرف ارادے سے کام نہیں چلے گا۔ وسعى لها سعيها وسعى لها سعيها، آخرت کے لیے تیاری بھی کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ تیاری کیا ہے؟ صرف نماز پڑھنا تیاری نہیں، صرف روزہ رکھنا تیاری نہیں، صرف حج کر لینا تیاری نہیں، صرف زکوٰۃ دے دینا تیاری نہیں۔ اللہ وہ تیاری ہے کیا؟ فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ وحدہ لا، نبی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شریک کوئی نہیں، ولی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شریک کوئی نہیں۔ جس کا عقیدہ یہ ہے عالم الغیب اکیلا اللہ، حاضر و ناظر اکیلا اللہ، نفع نقصان کا مالک اکیلا اللہ، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا اکیلا اللہ، ڈوبتے بیڑوں کو کنارے لگانے والا اکیلا اللہ، دلوں کے حال جاننے والا اکیلا اللہ، بارشیں برسانے والا اکیلا اللہ، سب سے اگانے والا اکیلا اللہ، اکیلا اللہ، اکیلا اللہ، اکیلا اللہ، اکیلا اللہ۔ نبی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن شریک کوئی نہیں۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی اعلان کرو اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، اور میں محمد کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، وہ شریکوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ بات ہو، حدیث میں آتا ضرور ہے جمعے کی رات فوت ہوگا اللہ اسے عذاب نہیں دے گا،
لیکن خیال کر یہ فضیلت اس کے لیے ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اور عقیدہ ٹھیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر اگلی فضیلت سن ذرا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن، فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، فرمایا او میرے امتیوں سارے دنوں میں افضل دن وہ جمعے کا دن ہے۔ کیوں جی؟ فرمایا خلق فیہ آدم، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے جمعے والے دن ایک، وفیہ کو بیزا، جاگ رہے ہو سو رہے ہو، وفیہ کو بیزا، آدم علیہ السلام کو موت آئی جمعے والے دن۔ کیونکہ عقیدہ پکا کے رکھو میرے بھائی، موت سے پاک اکیلا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہستی موت سے پاک نہیں، ایک میرے رب کی ذات موت سے پاک ہے۔ نبیوں پہ بھی موت آ گئی سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ولیوں پہ بھی موت آ گئی، صحابہ پہ بھی موت آ گئی۔ موت سے پاک ذات تو صرف میرے رب کی ذات ہے، اور یہی عقیدہ توحید ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کہتا ہے او میرے بندو، آیت الکرسی کے اندر اللہ کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ، اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، فرمایا اللہ تو وہ ہے لا الہ الا ہو، الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں مگر اکیلا اللہ۔ اللہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا الحیو الحیو الحیو، سدا زندہ رہنے والا، جس پہ نہ موت آئی ہے نہ کبھی موت آئے گی، موت کا ذائقہ چکھنے سے پاک ہے تو اکیلا کون ہے؟ اور کوئی موت سے پاک نہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اگر اللہ اس دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنے کا سرٹیفکیٹ دیتا، میرا ایمان ہے، یقیناً آپ کا بھی ایمان ہے، وہ میرے اور آپ کے نبی آمنہ کے لال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نہ ہوتا، لیکن نبی علیہ السلام پہ بھی موت آ گئی۔ آ گئی یا کوئی نہیں آئی؟ آ گئی یا کوئی نہیں آئی؟ صحابہ نے نبی علیہ السلام کو دفن کیا یا کوئی نہ؟ زندہ سمجھ کے یا میت سمجھ کے؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد مصلی پہ ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام تو وفات پا گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے کہتی ہے وا ابتا من جنت الفردوس ماوا، ہائے میرے بابا مدینے کو چھوڑ کے تو نے جنت میں ڈیرے لگا لیے ہیں۔ وہ جاگ رہے ہو کوئی نہیں میرے بھائیو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میرا بابا کدھر زندہ ہے؟ جنت میں زندہ ہے۔ وَأَبَتَا مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَاوَا، اس لیے میرے عزیز خیال کرنا، نبی علیہ السلام کی حدیث سننا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِندَ اللَّهِ۔ وفات سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ، ایک بندہ ایسا ہے جسے اللہ نے اختیار دے دیا ہے، اگر چاہتا ہے تو دنیا والی زندگی گزار، اگر چاہتا ہے تو میں اللہ کے پاس آ جا، جنت والی زندگی گزار۔ ایک بندہ ہے جسے اللہ نے اختیار دیا ہے دنیا والی زندگی یا جنت والی زندگی، دنیا والی زندگی یا برزخ والی زندگی، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے۔ باقی سارے صحابہ خوش ہیں، کوئی بندہ ہوگا کوئی بندہ ہوگا، لیکن بوڑھا ابو بکر صدیق بیٹھ کے رو رہا ہے۔ صحابہ نے پلٹ کے دیکھا تو ایک بابا جی رو رہے ہیں۔ بابا جی
بھائی کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے دیکھا او ابو بکر کیوں رو رہا ہے، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ چلتے چلتے فرمایا ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ و ولدہ ابو بکر۔ او میرے یارو، میرے صحابہ، مجھ پر سب کے احسانات تھے لیکن میں نے سب کے احسانات کا بدلہ کر دیا ہے پورا، لیکن ابو بکر صدیق کے میں محمد پہ اتنے احسانات ہیں کہ میں ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا، اللہ ابو بکر صدیق کے بدلے تو آپ ادا کر دے۔ اللہ اکبر۔ فاختار ما عند اللہ، حدیث میں لفظ ہیں ایک بندے کو اللہ نے دنیا والی زندگی اور جنت والی زندگی، ان دو زندگیوں کے درمیان اختیار دیا ہے۔ دنیا والی زندگی گزارنا چاہتا ہے ذرا لمبی کر دیتے ہیں، اگر جنت میں آنا چاہتا ہے موت دے دیتے ہیں، تجھے جنت میں اپنے پاس لے آتے ہیں۔ حدیث میں لفظ ہیں فاختار ما عند اللہ، اس بندے نے فیصلہ کر لیا ہے میں دنیا میں اب اور نہیں رہوں گا، اللہ کی جنت میں جاؤں گا۔ اس لیے خیال کرنا موت سے پاک اکیلا اللہ۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ فی قبض آدم، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پہ موت آئی۔ وفیہ الساقہ، اللہ اکبر۔ قیامت بھی آئے گی جمعے والے دن، قیامت بھی کس دن آئے گی؟ جمعے والے دن آئے گی، اس لیے جمعے والے دن ذرا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں ایک اور بات بھی سمجھ لو، ہمارے ہاں مشہور ہے اگر عید اور جمعہ اکٹھا ہو جائے تو حکومت گر جاتی ہے۔ عید اور جمعہ کیا ہو جائے؟ اکٹھا ہو جائے تو کہتے ہیں حکومتیں گر جاتی ہیں۔ یہ اسلامی تصور نہیں ہے، یہ دور جاہلیت کی سوچ ہے، حدیث میں یا کہیں قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ اس لیے خیال کرنا، حدیث سننا، فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي، نبی علیہ السلام فرماتے ہو میرے امتیو جمعے والے دن اور جمعے والی رات مجھ پہ زیادہ درود پڑھا کرو۔ کثرت سے کیا پڑھا کرو؟ درود پڑھا کرو۔ لیکن درود کون سا؟ درود نبی علیہ السلام والا یا پاکستان ہندوستان والا؟ ایک درود محمدی ہے، ایک درود ہندوستانی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود محمدی نہیں، درود صدیقی نہیں، درود فاروقی نہیں، درود علوی نہیں، درود حیدری نہیں۔ آج تو لوگوں نے قسم قسم کے درود بنائے ہوئے ہیں، کسی کے پاس درود تاج اٹھایا ہوا ہے اور جی میں درود تاج پڑھتا ہوں، کسی کے پاس درود تنجینا اٹھایا ہوا ہے اور جی میں درود تنجینا پڑھتا ہوں، کسی کے پاس درود ماہی اٹھایا ہوا ہے اور یہ درود مچھلی کی زبان سے سنا گیا تھا، کسی کے بعد درود سحر گائی اٹھایا ہوا ہے، کسی کے بعد درود نقشبندی، کسی کے بعد درود چشتی، کسی کے بعد درود سحر وردی۔ نانا نانا نانا، اگر تو آمنہ کے لال کا سچا امتی ہے تو درود محمدی پڑھا کر۔ اور درود محمدی کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو۔ اللہ کے نبی سلام کا طریقہ تو آپ نے ہمیں پہلے سکھا دیا ہے، درود کا طریقہ بھی سکھا دیں۔ اور جاگو میرا بھائی، غفلت کی نیند چھوڑ دے ذرا۔ پوچھنے والے صحابہ ہیں، پوچھنے والے کون ہیں؟ سکھانے والا آمنہ کا لال ہے، شاگرد صحابہ ہیں، استاذ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ، مرید صحابہ ہیں، پیر میرا مرشد ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون سا درود پڑھیں؟ او میرے بھائی جاگنا، صحابہ عربی بولنے والے تھے۔ کیا بولنے والے تھے؟ اگر چاہتے تو خود درود بنا لیتے، لیکن انہوں نے درود بنایا نہیں، نبی سے سیکھا ہے۔ جب صحابہ بناتے نہیں سیکھتے ہیں تو کسی اور کو کیا اجازت ہے کہ وہ نئے نئے درود بنائے اور لوگوں کو گمراہ کرے؟
صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون سا درود پڑھیں؟ میرے مدنی نے درود سکھایا، درود ابراہیم پڑھو ذرا تم بھی وہ درود ذرا، تاکہ اللہ کی رحمتیں آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب میرے عزیز جاگ، ذرا بات سمجھ کے آگے جا، کیا پتہ اگلے جمعے تک زندگی ہے یا کوئی نہ، لیکن عقیدہ تو کھرا سیکھنا۔ لوگوں نے عقیدہ بنا رکھا ہے دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، اور عقیدہ ہے ہم ترنول میں درود پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام سن رہے ہیں۔ دوسرے آ گئے کہنے لگے نا یہاں سے تو نبی علیہ السلام درود نہیں سنتے، مدینے چلے جاؤ وہاں جا کے درود پڑھو تو نبی علیہ السلام سنتے بھی ہیں، جواب دیتے بھی ہیں۔ اچھا، دو پارٹیاں آ گئیں، آ ذرا کھولنا دل کی کھڑکیاں، مسئلہ سمجھ تو صحیح نا، میرے اس جملے کو سن تو صحیح نا۔ اور میرے عزیز درود دعا ہے، سارے کو درود کیا ہے؟ درود کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہم، کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ بات کس سے ہو رہی ہے؟ کس سے ہو رہی ہے؟ اور اللہ سے جو بات ہوتی ہے اسے دعا کہتے ہیں۔ درود کا ترجمہ دیکھ، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ اپنے نبی محمد پہ رحمت نازل کر، وعلی آل محمد، اپنے نبی کی آل پہ بھی رحمتیں کر، جیسے تیری رحمتیں ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پہ، انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ اپنے نبی پہ برکتیں نازل کر، جیسے تو نے برکتیں کی ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ او میرے عزیز خیال کرنا، درود دعا ہے رحمت کی، درود دعا ہے برکت کی، ہم مانگنے والے ہیں کس سے؟ درود کے اندر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا، برکت کی دعا۔ یہ دعا جو ہم کرتے ہیں، اس دعا کو سننے والا اکیلا کون ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے انک سمیع الدعاء، اللہ تو ہی تو دعائیں سننے والا ہے، تیرے سوا دعائیں سننے والا کوئی نہیں۔ جاگو میرے عزیز، خیال کر، کیا معلوم کب تک زندگی مہلت دیتی ہے۔ آسان سی بولی میں سمجھانے لگا ہوں تجھے یہ بات۔ نبی اکرم محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، جب دنیا میں زندہ تھے ایک وقت میں کتنے بندوں کی بات سنتے تھے؟ ایک وقت میں ایک کی، کیونکہ ایک وقت میں سب کی سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب اگر مسجد نبوی میں ہی چلے جاؤ تو وہاں ایک وقت میں کتنے لوگ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ ہزاروں لوگ درود پڑھ رہے ہیں، لاکھوں لوگ درود پڑھ رہے ہیں، اور ایک وقت میں سب کی سننے والا اور سن کے جواب دینے والا اکیلا کون ہے؟ پھر بھی اگر تجھے بات نہ سمجھ آئے، اور آسان کیے دیتا ہوں، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ مبارک ہے، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہے وہاں پر، لیکن میرے مدنی کے روزے کے باہر 5 دیواریں ہیں۔ کتنی دیواریں ہیں؟ 5 دیواریں ہیں، اور اتنی دیواروں اور پردوں کی اوٹوں کے پیچھے سے سننے والی ذات صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر، یہی مطلب ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں جو درود پہنچایا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں نے درود پڑھا اب فرشتہ جا کے نبی علیہ السلام کو کہے گا مولوی زبیر شاہ نے درود پڑھا ہے، مفتی حامد صاحب نے درود پڑھا ہے، بیت المکرم کے سارے فلاں 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 نمازیوں نے درود پڑھا ہے۔ ایسی بات کوئی نہیں ہو میرے عزیز، خیال کر،
درود کے پہنچنے کا مطلب یہ ہے ہم دعا کرتے ہیں، ہماری دعا کی برکت سے اللہ اپنے نبی کے درجے بلند کر رہا ہے، بلند کر رہا ہے، بلند کر رہا ہے۔ آسان بات ہے۔ اس لیے میرے عزیزاں ذرا خیال تو کرنا، اب جو بندہ جمعہ پڑھتا نہیں، جمعہ نہیں پڑھتا، جمعہ چھوڑ رہا ہے، عوام میں مشہور ہے بات کہ بندہ 3 جمعے چھوڑے تو اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کسی حد تک، کیونکہ میرے سامنے جو حدیث ہے وہاں میرے مدنی نے فرمایا من ترک الجمعۃ ثلاثا طبع علی قلبہ، جو بندہ 3 جمعے چھوڑتا ہے اللہ اس بندے کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ نمبر 2 فرمایا وہ بندہ مومن نہیں رہتا، وہ بندہ منافق ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا جو بندہ 3 جمعے چھوڑتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میرے مدنی کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے کسی اور کو مصلی پہ کھڑا کروں، اور جو لوگ جمعے کی نماز کے لیے نہیں آتے چلا جاؤں اور احرق علی رجال یتخلفون عن الجمعہ، میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ جمعے کی نماز کے لیے نہیں آتے۔ اس لیے خیال کر، جمعے پہ وقت پہ آیا کر، جمعہ بڑی عظمت والی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ جمعے کے دن کی ایک اور فضیلت بھی ہے، اس دن جو شخص سورہ کہف پڑھتا ہے، کون سی سورت؟ سورہ کہف پڑھتا ہے، ملے گا کیا؟ قیامت کے دن جب اٹھے گا یہ بندہ اللہ کے دربار میں پوچھے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان اللہ روشنیاں ہی روشنیاں کر دے گا اس کے ساتھ۔ کتنا سا عمل ہے سورہ کہف پڑھنا، لیکن سورہ کہف میں ہے کیا میرے عزیز؟ سورہ کہف میں ہے کیا؟ مکے والوں نے نبی علیہ السلام سے 3 سوال کیے تھے۔ کتنے سوال؟ آ کے کہنے لگے اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو بتائیں نا اصحاب کہف کون تھے، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو بتائیں نا ذوالقرنین بادشاہ کون تھا، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو بتائیں نا روح کیا چیز ہے، روح کی حقیقت کیا ہے۔ جاگنا میرے بھائی، مسئلہ سمجھ، سورہ کہف میں اللہ نے کیا پیغام دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں کل بتاؤں گا، میں تمہیں انشاءاللہ نہیں فرمایا، فرمایا میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی کہ ہو میرا نبی اور کہے میں بتاؤں گا اور انشاءاللہ نہ کہے۔ اللہ نے وحی بند کر دی، 18 دن گزر گئے، وحی کوئی نہ آئی۔ نبی علیہ السلام پریشان ہیں، مکے کی گلیوں میں نعرے لگ رہے ہیں، مکے کے مشرک نعرے لگا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، یہ اللہ کا سچا نبی نہیں۔ 18 دن کے بعد جبرائیل آیا اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی علیہ السلام کو پہلی یہ آیت سنائی، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ اے آمنہ کے لال، اللہ نے آرڈر دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، آج کے بعد کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ میں یہ کروں گا، نانا، جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں تو فرمایا کریں الا ان یشاء اللہ، یہ کام تب ہوگا جب مرضی کس کی ہوگی۔ 18 دن گزر گئے، نبی علیہ السلام جواب نہ دے سکے، اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، لوگوں میرا نبی سارے نبیوں کا سردار تو ہے لیکن عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب ہونا کس کی شان ہے؟ اللہ۔ آخری حدیث سنا کے اجازت لیتا ہوں اور خدا را اس کو بڑی توجہ سے سننا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے اور جمعے کے دن اذان ہو جاتی ہے، پہلی اذان، تو 2 فرشتے مسجد کے دروازے پر رجسٹر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 2 فرشتے مسجد کے دروازے پر رجسٹر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
اور وہ آنے والوں کے نام درج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جو لوگ مسجد آتے ہیں جمعے کے لیے وہ 6 قسم میں، ایک وہ جو سب سے پہلے آئے، پھر ان کے بعد، پھر ان کے بعد، پھر ان کے بعد، پھر ان کے بعد، پھر ان کے بعد۔ جمعے کے دن جو سب سے پہلے مسجد آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو اللہ کے رستے میں اونٹ کی قربانی کرنے جتنا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمل کتنا ہے؟ ہم بیٹھے رہتے ہیں باہر، ہوٹل پہ بیٹھے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، گھر میں فارغ بیٹھے ہیں، لیٹ آنا ہے۔ لیکن میرے عزیز خیال کر، جو شخص جمعے کے دن سب سے پہلے نمبروں میں آتا ہے، میرے مدنی کا فرمان ہے اسے اونٹ اللہ کے رستے میں قربان کرنے جتنا ثواب ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آنے والے لوگ جو ذرا بعد میں آئے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے انہوں نے ایک گائے اللہ کے رستے میں قربان کی ہو، ایک گائے جتنا ثواب۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ آیا ان سے لیٹ، فرمایا اسے اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے اللہ کے رستے میں ایک بکرا قربان کیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ آنے والے، فرمایا ان کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ کے رستے میں ایک مرغی قربان کی جائے۔ اور پانچویں نمبر پہ آنے والے، جس کے اندر ہماری اکثریت ہے، فرمایا ان کو ایک انڈے جتنا ثواب ملتا ہے۔ اور جب جمعے کے دن عربی خطبہ شروع ہو جائے، خیال کرو ہمارے ہاں جو عربی خطبہ ہے، جب یہ عربی خطبہ شروع ہو جائے تو فرشتے وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور بند کر کے آ کے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں، اور عربی خطبے کے دوران آنے والوں کے نام لکھے ہی نہیں جاتے۔ وہ آتے تو ہیں جمعے کے لیے لیکن خالی ہاتھ جاتے ہیں، انہیں کوئی ثواب نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے عزیز کوشش کر، جمعے کے دن صبح سے جمعے کی تیاری کر اہتمام کے ساتھ، تاکہ جمعے کی جتنی فضیلتیں ہیں میں اجمالاً دہرا دیتا ہوں۔ جو بندہ جمعے کو صحیح آداب سے پڑھتا ہے، 2 جمعوں کے درمیان سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ جمعے کو صحیح آداب سے پڑھتا ہے، موت اس کو جمعے کے دن آ جائے، عقیدہ بھی ٹھیک ہو تو اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا لیتا ہے۔ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی کے اندر مانگی ہوئی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اسی طرح جمعہ سارے دنوں میں افضل دن ہے۔ اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن کے اندر جنت گئے، اسی دن جنت سے زمین پہ آئے، اسی دن کے اندر قیامت نے آنا ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا یہ بڑی عبادت ہے۔ تو یہ چند ضروری چیزیں تھی جمعہ کے متعلق، میں نے آپ کے گوش گزار کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ذوق اور شوق کے ساتھ دینی عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ جمعۃ المبارک میں نہیں آ سکوں گا، آئندہ جمعہ F15 میں پڑھانا ہے۔ مولانا سیف اللہ خالد صاحب وہ گئے عمرے پر، ان کی مسجد میں، اس سے جو اگلا جمعہ ہوگا انشاءاللہ اس کے اندر ہم حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع کریں گے۔ 2 جمعوں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوگا۔ اللہ مجھے آپ سب کو دین پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔